ٹوٹل وہاں پہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں، جو اموات ہوئی ہیں، وہ 11 ہیں۔ 4 مانسیرا میں ہیں، 2 سوات میں ہیں، 2 بٹاگرام میں ہیں، 2 شانگلہ میں ہیں، اور 4 جو ہیں وہ مانسیرا میں ہیں اور 1 اپر دیر میں ہے۔ ان میں سے 8 بچے ہیں، 2 جو ہے وہ فیمیل ہیں اور 1 جو ہے وہ مرد ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ 10 ہیں، اور جو گھر وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں تو وہ 18 ہیں، اور جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں تو وہ 104 ہیں، اور 2 اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں۔ جو روڈز ہیں وہاں پہ اپنا چترال سرکولر روڈ جو ہے، اور بلی روڈ ہے، اور مین مزدوری روڈ ہے، تو یہ روڈ جو ہیں ان کو 24 گھنٹے کی پرائیورٹی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے ندیم افضل چودھری صاحب، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر کل خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیا، اور ان کے ساتھ جو تھے اپنا سیکرٹری CNW بھی تھے، اور ہمارے امتیاز حسین شاہ صاحب، اور جو دونوں کمشنرز ہیں لوور چترال اور اپر چترال کے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ساری جو ہے ریلیف وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھی، اور جو فی الحال جو ہے 20 ملین جو ہے 20 ملین وہ لوور چترال کو بھیجے گئے ہیں، اور 20 ملین جو ہے وہ اپر چترال کو، اور 10 ملین جو ہے وہ شانگلہ کو، اور 10 ملین پلو کو۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو ہے ارجنٹ بیسس کے اوپر یہ پیسے بھجوائے کہ ان کو وہ جو ریلیف ہے وہ فوراً وہاں پہ دی جائے۔ NFI کے حوالے سے نان فوڈ آئٹم جو ہیں وہ وہاں روانہ کر دیے گئے، اور وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ۔ جو بیگز ہم نے بنائے ہیں وہاں لوگوں کے لیے، اور جو جس طریقے سے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، جو ان کو وہاں پہ دیکھ بھال ہو رہا ہے، اس کی مکمل ذمہ جو ہے تو وہ حکومت بڑی زیرک طریقے سے وہ کر رہی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل چیف سیکرٹری صاحب خود وہاں پہ گئے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ لوکل گورنمنٹ کو سینیٹیشن کا فوراً بتایا گیا ہے کہ وہ سینیٹیشن جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو اریگیشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور سوشل ویلفیئر کو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈسیبلڈ جو لوگ ہیں اور جو معذور اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بالخصوص جو ہے وہ اس کو دیکھے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جو بتایا گیا ہے کہ اسٹاک کرے گندم اور آٹا وغیرہ وہاں پہ، اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ اور کوئی اس طرح مسائل ہوں تو وہ اس کو دیکھ سکے۔ اور پیسکو کو بتایا گیا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ بجلی بحال جہاں پہ کٹی ہوئی ہے اس کو بحال کرے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے کام شروع ہو گیا ہے۔ اور لائف اسٹاک کو جو بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پہ ابھی تک ہمیں جو اطلاعی ہیں تقریباً 50-60 جو ہیں وہ کیٹل جو ہیں وہ بڑے جانور جو ہیں وہ بہہ گئے، اور اس طریقے سے۔ تو یہ حوال تھا جو چترال اپر لوور شانگلہ اور دیر سوات، یہ جو خواجہ کا جو برج ہے، مین آرٹری ہے وہاں کی، وہ جو برج ہے اس کے اوپر کام جو ہے پوری 24 گھنٹے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے جو ہے یہ دونوں کے اوپر، اور جو برجز ہیں ان کے اوپر 24 آور بیسس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ کئی روڈیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، اور جو نہیں ہوئی ہیں تو انشاءاللہ فوری طور پہ ان کو جو ہے بحال کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو تھیں میں نے آپ کے نوٹس میں ڈالی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں بڑا مشکور ہوں ان علماء صاحبان کا کہ یہ یہاں پہ آئے اور اکٹھا جو ہے ایک میسیج انہوں نے دیا یکجہتی کا اور بھائی چارے کا، پیار اور محبت کا۔ یہی میسیج جو ہے ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام کو ایک دوسرے کو بھی دینا چاہیے، اور جو مسالک ہیں کہ ان دنوں میں جو ہے وہ کسی قسم کا انتشار، یہ لاؤڈ اسپیکر بھی ہم نے بند کیے ہوئے ہیں ان دنوں میں کہ کسی قسم کے جو ہے یہ تقریریں اور اس طریقے سے لوگوں کو انتشار اور لوگوں کو اشتعال میں نہ لائیں، اور پرامن طریقے سے یہ اپنا وہ کریں۔ بہت بہت مہربانی علامہ صاحب آپ کی۔ اور اگر کچھ شاید خٹک صاحب نے استعفیٰ اپنا دیا، انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہوگا
کہ میں نے مثال سیاست کرنی ہے یا میں نے الیکشن وہ کرنا ہے یا میں نے کوئی جلسہ کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے استعفیٰ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کو بھجوا دیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا۔ اور الحمدللہ یہ متحدہ شریعت محاذ کا اعزاز ہے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اس میں جمعیت علماء اسلام، اور اس میں جماعت اسلامی، اس میں بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، اہل حدیث اور اہل تشیع، الحمدللہ سب قائدین جو ہیں وہ اس میں شامل رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی ہمیں سپورٹ رہتی ہے، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، اور ابھی ان قریب آپ سے یہ کاپیز جو ہے ہماری پریس ریلیز جو ہے یہ آپ سے شیئر بھی کر دی جائے گی۔ تو اتنا لمبا چوڑا جو بھی اس میں لکھا گیا وہ آپ تفصیل سے دیکھ بھی لیں گے۔ مدعا اور مقصد جو ہے اس پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ ہمارا پریس کلب بھی جانتا ہے اور ہمارے صحافی بھی جانتے ہیں کہ جب بھی الحمدللہ ایسے کوئی وقت آیا ہے ملک کے اوپر، یا ملک کو جب ضرورت پڑی ہے، تو الحمدللہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ محرم الحرام ان مبارک اور متبرک مہینوں میں سے ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یعنی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور جس دن سے اللہ نے یہ زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں اس میں 4 مہینے بہت ہی متبرک ہیں، اور اس میں ایک محرم الحرام ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے اس مہینے میں جنگ تک کو منع فرمایا، تو اسی لیے کہ اس کی حساسیت اور اس کے تقدس کو مد نظر رکھا انہوں نے۔ لیکن بدقسمتی ہے، بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں، اور خصوصاً محرم الحرام جیسا مبارک مہینہ جب بھی آتا ہے، تو ہمارے ملک میں اتنی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ ہمارے یہ متبرک دن جو عبادات کے ہیں، اس میں عاشورے کا دن ہے، اس میں واقعہ کربلا ہے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم امت والوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہمارے اس طرح کے تہوار آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وحدت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوں تو ہمارے ملک میں ہمارے ادارے وہ اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ پھر اتحاد امت کا کوئی مظاہرہ ہو، وحدت کا مظاہرہ ہو، تاکہ ہمارا دشمن جو اس طاق میں رہتا ہے کہ وہ ان مذہبی تہواروں کو یا ان دنوں میں وہ ہمارے اوپر وار کرتا ہے، اور وار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مسلک کی اختلافات وہ اس میں ہمیں الجھا کے اور نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے، اس میں یقیناً کچھ لوگ جو سو کال کسی مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے، لیکن بہرحال وہ ایسے لوگوں کی پشت پہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس مذموم مقصد کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں، ناپاک، جو خدا نخواستہ ہمارے اتحاد اور اتفاق میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو کوئی کس مسلک سے، کوئی کس مسلک سے نفرت انگیز تقاریر، مواد، وہ لٹریچر جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، جو نفرتیں پھیلاتا ہے، وہ چیزیں پھیلانا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے پھر خدا نخواستہ بڑے بڑے نقصانات جنم لیتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ لیکن یہ بات میں دو ٹوس اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور جناب ہمارے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اوقاف، یہ ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہے کہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے محکمہ اوقاف میں روح پھونک دی ہے، دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جو عالم ہے، جو بڑا ہے، خاص ہے، شاہ ہے کہ گدا ہے، وہ منسٹر صاحب سے مل بھی سکتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، اور ہمیں بھی یہ حاصل رہا، یہ ایڈوانٹیج، یہ ان کی شفقت ہے کہ ہم ان سے بات بھی کر سکے، خصوصاً جو آج کے دن جب ہم نے ان کو دعوت دی کہ سر اس میں آپ کی شرکت بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں خدا نخواستہ پھر ایسی کوئی سازش جو محسوس ہو رہا ہے، جس کے لیے ادارے بھی پریشان ہیں، اور پاکستان کی چوٹی کی مذہبی قیادت
جو ابھی کچھ دن پہلے اس میں بھی مدعو تھا، اسلامی نجرتی کونسل میں بھی سب کو مدعو کیا گیا تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے میڈیا کے دوست بھی ہماری اس بات میں مدد کریں کہ پیغام پاکستان کے آئین کے بعد اگر کوئی لٹریچر اور ایسا دستاویز آئین پاکستان کے بعد ہے جس کے اوپر یہ قوم الحمدللہ متفق ہے، سارے کے سارے مسالک، چوٹی کے علماء، تمام مسالک کے جو اکابرین ہیں، ان سب نے مل کے اس کی توثیق کی اور اس کے مطابق، پیغام پاکستان کے مطابق شرانگیزی، نفرت انگیز تقاریر، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، فتوے لگانا، یہ کام بالکل حرام ہے. آئین پاکستان کے روح سے بھی حرام ہے اور اس فتوے کے روح سے بھی حرام ہے جو کہ سارے مسالک کے اکابرین نے مل کر الحمدللہ وہ مرتب بھی کیا اور وہ فتویٰ بھی دیا اور اس کی توثیق بھی کی. یہ آج کی پریس کانفرنس بھی اسی کا تسلسل ہے کہ پیغام پاکستان جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ہر سال یہ مطالبہ رہتا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد، کبھی استحکام پاکستان، کبھی پیغام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا دستاویز کہ جس کے اوپر ساری پاکستانی قوم اور علماء اکٹھے ہیں، اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے، اس کو اسمبلیوں سے پاس کروایا جائے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پیغام پاکستان جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی، نہ جرأت ہوگی، نہ کسی مسلک کے ایسے خطیب کو یا خدا نخواستہ ان عناصر کو کہ جو نقصان کے در پہ ہیں، پھر انہیں کوئی موقع میسر آ سکے کہ وہ اس ملک میں نفرت انگیزی پھیلائیں اور نفرت پھیلائیں. تو یہی ہماری اس کانفرنس کا مدعا تھا. اس میں تفصیلات بھی ہیں. ایک آج کا اس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جناب محترم وزیر صاحب کی موجودگی اور تمام مسالک کے اکابرین، صوبائی وزیر مدنی اور امور اوقاف اور دیگر میرے معزز سامعین کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج محرم الحرام کے حوالے سے یہاں ہمیں دعوت دی گئی. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے یقیناً پاکستان کے تمام مذہبی جماعتوں نے، مذہبی قیادت نے، محرم ہو یا محرم کے علاوہ 12 مہینے ہو، تو ہر وقت اتحاد اور امن بھائی چارے کا پیغام دیا ہے. اور محرم الحرام کا مہینہ بالخصوص امت مسلمہ کو امن کا درس دیتی ہے، قربانی اور اثار کی درس دیتی ہے. اس لیے کہ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو